بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا وہی ادوار، تمہارا وہی عروج، تمہارا وہی اقبال دوبارہ واپس پلٹ آئے، پھر سن لو، ہم نے جو تم کو تورات اور انجیل دی ہے، اس تورات اور انجیل کو اپنے معاشرے کے اندر اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر لو۔ قرآن کہتا ہے، یہی آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن نے کیا کہا؟ قام التورات والانجیل۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ان کے ملکوں کے اندر، ان کی حکومتوں میں، ان کی ریاستوں میں اگر انجیل کا اور تورات کا قانون جاری ہوتا، رب قسم کھا کے کہتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِهِمْ، فرمایا مجھے اپنی خدائی کی قسم، ان کو آسمان سے بھی رزق کی بارش کی طرح رزق ملتا اور زمین بھی ان کے لیے رزق الٹ دیتی۔ ایک قانون اگر نافذ ہو جائے شریعت کا، پھر اس جگہ انسان کبھی بھوکے نہیں مرتے، اور نہ کبھی وہاں تنگی آتی ہے، اور یہاں نام اسلام کا ساری عمر سود کا کاروبار، خود بھی سرکاری سطح پر سود کا کیا اور قوم کو بھی سود میں جکڑ دیا، پھر کہتے ہیں جی ہم نکالیں گے اس پاکستان کو اس بھنور سے۔ ہماری اول دن سے غلطی یہ نکلی، اول دن سے ہم خطا یہ کھا چکے، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم پورا نہ کر سکے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کو کہا تھا، بنی اسرائیل سن لو، اگر تم تورات پر اور انجیل پر عمل پیرا ہوتے، یہ تمہارے معاشرے کے اندر ایک قانونی حیثیت رکھتی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے بھی میں رزق بارش کی طرح برساتا، اور زمین کو حکم دے دیتا ہے زمین اس قوم کے لیے رزق کو الٹ دے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ بالآخر وہی بنی اسرائیل، ان پر ایک ایسا زمانہ آیا، رب کعبہ کی قسم، جو فرعون کی حکومت تھی، یہ فرعونیوں کے گھروں میں یہ کام کاج کے لیے جب جاتے تھے وہ اپنا گند ان سے اٹھوایا کرتے تھے۔ اٹھاؤ تفسیر روح المعانی کیا کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کو بغاوت کے نتیجے میں یہ دن دیکھنے پڑے کہ وہ بنی اسرائیل آج وہ فرعون اور فرعون کے جو وزیر وزراء ہیں، ان کے گھروں میں ان کا گند صاف کرنے کے لیے ان کے نوکر بنے ہوئے۔ ہم تو نوکر ہیں، یہاں سب غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے دن نئی سیاسی جماعت، آئے دن نئی سیاسی جماعتیں اس ملک کے اندر اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اتنی تیزی کے ساتھ بن رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میری زبان وہ پوری نہ ہو، میری زبان میں، میرے منہ میں وہ مٹی پڑ جائے، کاش کہ وہ میری بات پوری نہ ہو، لیکن یاد رکھنا یہی سیاسی جماعتیں جتنی بھی یہ تمہاری ترقی کا تمہیں نعرہ دکھا کر تم سے ووٹ وصول کرتی ہیں، پاکستان کو یہی توڑیں گی۔ یہ اپنا اپنا حصہ الگ کرنے کے بعد نعرہ لگا دیں گے کہ ہمارا یہ، تمہارا وہ، تم ادھر ہم ادھر۔ کہاں جائے گا وہ پاکستان؟ منصوبے تو بنے ہوئے ہیں، ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے ملک کی یہ سیاسی جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ کسی صورت میں ہو۔ کیا حشر انہوں نے کر کے رکھ دیا؟ اس کے ذمہ دار کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک طبقہ، کوئی ایک فرد واحد یا ایک جماعت نہیں، بحیثیت قوم ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا زیادتی رہ گئی جو ہم نے نہیں کی اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ؟ سب سے بڑا ہمارا قصور یہ ہے، ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ پورا نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ اللہ کے پیغمبر کی زبانی کہ وہ قومیں کبھی باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی وعدہ کر لیں اور اس کو وہ پورا نہ کریں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ٹوٹنے سے اور بکھرنے سے نہیں روک سکتی۔ ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے۔